علیکم، میں امداد سن. دو بڑی ڈیولپمنٹس ہیں اور ایک بڑا واقعہ ہے. ڈیولپمنٹ تو یہ ہے کہ آرمی چیف نے ملاقات کی ہے وزیر اعظم شہباز شریف سے. مولانا فضل الرحمان نے آج اپنی پارٹی کا اجلاس کرنے کے بعد ایک اہم اعلان کیا ہے اور ایک سوال بھی کیا ہے. مولانا فضل الرحمان کا سوال اور آرمی چیف کا سوال ایک ہی ہے، دونوں کا سوال ایک ہے. اور واقعہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب گئے تھے ضمانتیں لینے اسلام آباد ہائی کورٹ، اور پھر انہوں نے پیش ہونا تھا اسلام آباد کی جو کچہری میں، ضلع کچہری میں، مگر وہ ہائی کورٹ میں ہی بیٹھ گئے ڈیرے ڈال کر، عدالت کے کمرے میں بیٹھ گئی. میں تو نہیں جانا جی، مجھے میری مرضی کی جگہ پر عدالت لگا کر دو جہاں میں محفوظ ہوں، جہاں میرے اوپر کوئی حملہ نہ ہو. عمران خان صاحب کے خلاف جو مقدمات ہیں ان میں عدالتیں لگتی ہیں ضلع کچہری میں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب توشہ خانہ کا معاملہ تھا، جب 14 اپریل کو عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے، کیونکہ توشہ خانہ کی سماعت کرنے والی عدالت جو تھی وہ بیٹھتی تھی ایڈیشنل سیشن کورٹ ضلع کچہری اسلام آباد میں. جج ظفر اقبال صاحب نے وارنٹ جاری کر دیے تھے عمران خان صاحب کے، ایک بار، دوسری بار، پھر تیسری بار. فائنلی 18 مارچ کے لیے وارنٹ جاری کیے تھے کہ جی پکڑ گئے نا، گھسیٹ کر لے کر آؤ، پیش کرو، گرفتار کر کے پیش کرو، گھسیٹ کر لے کر آؤ، میرے الفاظ ہیں. تو عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے 14 مارچ کو پولیس نے لاہور میں ان کے زمان پارک کے گھر پر کارروائی کرنے کی کوشش کی تھی. پھر 2 دن عمران خان صاحب نے پولیس کے اوپر پیٹرل بم پھینکوائے، گلیلیں، بندوقیں، پتہ نہیں کیا کیا، وہ اپنا پتھراؤ کروایا. تو اس کے بعد بہرحال عدالتوں کی مداخلت سے اور عدالتوں کی گارنٹی سے جب عمران خان صاحب اسلام آباد گئے، انہوں نے ایک شرط ان کی یہ تھی کہ جی عدالت جو ہے وہ ضلع کچہری سے اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس منتقل کی جائے. منتقل کر دی گئی. تو عمران خان صاحب اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس گئے، رتھ لے کے، جتھے لے کر عدالت کے اوپر حملہ کیا، اور پھر واپس وہاں سے یہ کہہ کر دوڑے کہ جی یہاں لوگ مجھے قتل کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے، نامعلوم افراد. میں نے خود ڈرٹی ہیری کو دیکھا ہے. یہ جو لوگ تھے وہ وہاں پر میں اگر گاڑی سے اترتا مجھے مار دیتے. منصوبہ تھا مجھے قتل کرنے کا. میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے قاتل دیکھے ہیں. کہاں؟ اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس میں. تو آج جب عمران خان صاحب اسلام آباد میں گئے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور اس کے بعد انہوں نے جانا تھا اسلام آباد جوڈیشل اپنا ضلع کچہری، تو وہاں جانے کے بجائے انہوں نے وہاں پر ہی درخواست کر دی کہ جی کمشنر کو کہا جائے کہ میری لیے سیکورٹی کا بندوبست کیا جائے اور عدالت منتقل کروائی جائے جوڈیشل کمپلیکس میں. کون سا جوڈیشل کمپلیکس؟ جہاں عمران خان نے کہا تھا کہ مجھے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تھا، جہاں عمران خان نے کہا تھا کہ وہاں میرے قاتل کھڑے ہوئے تھے، میں نے خود دیکھے تھے نامعلوم افراد مجھے مارنے کے لیے، اور مجھے پولیس نے بتایا تھا کہ آپ کو یہاں پر قتل کیا جائے گا، آپ گاڑی سے نہ اتریں. تو واقعہ تو ایک یہ ہے، عمران خان صاحب وہاں گئے اور اس کے بعد انہوں نے وہاں جا کر بیٹھ گئی، میں ادھر نہیں جاؤں گا، مجھے بچا لو. کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اور عمران خان صاحب کو سپریم کورٹ نے بچایا گرفتاریوں سے. ابھی تک تو وہی ہائی کورٹ بچاتی آ رہی ہے خان صاحب سے، لیکن خان صاحب کو، لیکن کب تک؟ اصل سوال تو یہ ہے. خیر، وہاں عمران خان صاحب نے میڈیا سے گفتگو بھی کی ہے. اس میں 2 چیزیں امپورٹنٹ تھیں، بلکہ 3 کہہ لیتے ہیں، 3. ایک، میں مذاکرات صرف آرمی چیف سے کروں گا، حکومت کے پاس کیا ہے کہ ان سے مذاکرات کروں. دوسرا کہ حکومت بتائے کہ ان کے پاس معاشی بحران کا حل کیا ہے. اچھا، حکومت کے پاس کوئی حل ہے کہ نہیں ہے مجھے نہیں پتا. یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جس نے معیشت کا بیڑا غرق کیا اور جس کے اپنے پاس بھی کوئی حل نہیں ہے. عالمی ادارے لکھ رہے ہیں کہ عمران خان کلولیس ہے، ڈفر ہے، فارغ ہے یہاں سے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے سوائے تقریر کرنے کے، کوئی معاشی پلان نہیں ہے. ان سے پوچھا گیا کئی بار، عالمی جو میڈیا کے اداروں نے سوال کیا ان سے انٹرویوز میں کہ آپ کے پاس کیا منصوبہ ہے. ایک منصوبہ عمران خان صاحب کے پاس، ایک، وہ ہے کہ اپنا پاکستان کے 16,000 ڈاکٹر امریکہ میں ہیں، ان کی ورتھ $200 ارب کی ہے، وہ پاکستان پیسہ لے کر آ جائیں، بحران حل ہو جائے گا پاکستان کا. تو بھئی ایسی تو بات بالکل ٹھیک ہے. اس میں مطلب اگر سارے پاکستانی اپنا باہر سے پیسہ لا کر یہاں کر دیں، انویسٹمنٹ کر دیں، تو بحران حل ہو جائے گا. تو آپ کا اس میں کمال کیا ہے؟ اصل بات تو یہ ہے نا، پاکستان کے بحران کا حل پاکستان کی زراعت کو پروموٹ کرنا، پاکستان میں میکسیمم انڈسٹری لگانا، پاکستان کو پیداواری ملک بنانا، نہ کہ وہ جو مانگے تانگے کی روٹیاں کھاتا ہو. ایسا کوئی عمران خان صاحب کے پاس پلان نہیں ہے. بہرحال، تیسرا،
انہوں نے کہا کہ جی میری بہنوں کے اوپر مقدمات ہو رہے ہیں. اب ان کی ایک بہن عظمیٰ خان صاحبہ جو ہیں ان کے اوپر 5200 کچھ کنال زمین جو ہے لیا میں وہ 35 کروڑ ہے اتنے میں خریدنے کا, اور پھر الزام ہے جعل سازی کا, اور دعویٰ یہ اینٹی کرپشن کا کہ جی یہ زمین جو ہے 6 ارب روپے کی ہے. یہ میں بھی حیران ہوں ویسے, 6 ارب روپے کی زمین لیا میں, تھل ہے وہ, ریگستان ہے وہاں, یہ زمین پتہ نہیں. بہرحال لیکن خان صاحب نے کہا کہ جی وہاں میڈیا خود جائے, یہاں سے میڈیا وہ نہ جائے جو ویگو ڈالا دیکھ کر پریشر میں آ جاتے ہیں. آزاد کوئی صحافی جا کر دیکھے, بتائیں خود جا کر کہ زمین کی کتنی پراپرٹی ہے, اور اگر یہ 6 ارب کی زمین کہہ رہے ہیں تو میں ان کو 5 ارب میں بیچ رہا ہوں. عمران خان صاحب نے کہا. ایک چیز تو یہ ہوئی, یہ واقعہ ہے آج عمران خان صاحب نے, اور خان صاحب ظاہر ہے کلولیس ہوئے ہوئے, ان کو پتہ نہیں ہے میں نے کیا کرنا ہے, کس کے ساتھ بیٹھنا ہے, کس سے مذاکرات کرنے ہیں, مشورہ دینے والا کوئی ہے نہیں. اب دیکھیں عدالتوں میں عمران خان صاحب بیٹھے ہیں تو ایک آدھ وکیل جو ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں وہ بیٹھے, لیڈرشپ کوئی نہیں عمران خان صاحب کے ساتھ, مشیر ان کا کوئی نہیں ان کے ساتھ. اچھا اب عمران خان صاحب کو کیونکہ عدالتیں بچا رہی ہیں گرفتار ہونے سے, 9 مئی کے واقعات کی تفتیش تحقیقات آگے نہیں بڑھ رہی, تو سوال اب حکمران اطاعت کے اندر سے بھی اٹھ رہے ہیں, اور سوال اب آرمی چیف بھی کر رہے ہیں, فوج کا ادارہ بھی کر رہا ہے کہ ٹھیک ہم نے نہیں کی کارروائی, ہم نے کورٹ مارشل کی طرف ابھی ہم نہیں گئے, لیکن آپ نے کہا تھا کہ جی عمران خان کو سویلین عدالتوں سے, ہم اپنے سویلین سیٹ اپ سے عمران خان صاحب کو جو انہوں نے جرم کیا ہے اس کی سزا دلوا دیں گے, تو ابھی تک آپ نے کیا کیا ہے؟ آرمی چیف کی ملاقات, اندر کی خبر تو ہمارا میڈیا بھی کمال کرتا ہے, دنیا نے خبر رپورٹ کی ہے کہ دونوں سربراہوں میں ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی دو وہ ہوتا ہے نا ہم منصب وزیر اعظم کے ماتحت ہوتے ہیں آرمی چیف. تو بہرحال پھر اب وہ میڈیا کو میڈیا ویسے بھی آج کل میڈیا میں جس طرح چیزیں رپورٹ ہوتی ہیں, جس طرح کے الفاظ یا زبان استعمال ہوتی ہے وہ سب کو پتہ ہی ہے. لیکن بہرحال ملاقات میں تو امن و امان کی صورتحال اور دیگر امور وغیرہ پہ گفتگو ہوئی, اس طرح کی باتیں تھیں جو رپورٹ ہوا. لیکن ظاہر ہے ملاقات کے پیچھے جو ریزن ہے اس ملاقات کی, وہ تو ہوتی رہتی ہے, روٹین کی ملاقاتیں ہیں, لیکن روٹین کی ملاقاتوں میں بھی جو ریسنٹ واقعہ ہوتا ہے بڑا, جو سچویشن ہوتی ہے تازہ, وہ ڈسکس ہوتی ہے نا. تو آرمی چیف کے ساتھ وزیر اعظم یا وزیر اعظم کے ساتھ آرمی چیف کا جو گفتگو ہوئی ہوگی, اس کا محور کیا ہوگا 9 مئی, اس کا محور کیا ہوگا کہ 9 مئی کے واقعات جو کہ اس دن فارمیشن کمانڈرز کے اجلاس کا جو پریس ریلیز تھا اس میں کہا گیا تھا کہ ماسٹر مائنڈ, سازش کرنے والے, منصوبہ بندی کرنے والے اور عمل کرنے والے, ان کو نہیں چھوڑا جائے گا, یہ کہا گیا تھا نا, ان کو نہیں بخشا جائے گا. تو ظاہر ہے اب یہ جو منصوبہ بندی کرنے والے اور ماسٹر مائنڈ تو عمران خان صاحب کو سمجھا جا رہا ہے. تو آرمی چیف کی جو وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے اس میں پیش رفت پر گفتگو بھی ہوئی ہوگی نا, کہ کیا پیش رفت ہو رہی ہے. عمران شفقت صاحب کی خبر ہے کہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ اعجاز چودھری اور محمود الرشید کارکن تو کوئی میرا خیال ہے 100 کے قریب پورے ملک سے فوجی عدالتوں میں یا آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائل کے لیے سویلین عدالتوں سے فوج نے لے لیے ہوئے, لیکن کوئی بڑا لیڈر اب تک نہیں مانگا گیا. تو اعجاز چودھری اور میاں محمود الرشید, ان کا سنا ہے کہ ہاتھ مانگا جائے گا. فیصلہ ہو گیا ہے آج کل میں, پراپر عدالتوں کے ذریعے آ جائے گا کہ جی ان کو بھیج دیں, فوج کے حوالے کر دیں, کیونکہ یہ سازش کرنے اور سازش پر عمل کروانے والوں میں ان پر الزام ہے کہ یہ وہ ہیں. میاں اسلم اقبال صاحب مفرور ہیں, تو میاں اسلم اقبال کے لیے فوجی کمان نے میاں عامر کے ساتھ بات کی, ان کو کہا کہ جی ان کو گرفتار کروا دیں, ان کو پکڑوا دیں. حکومت نے بات کی کہ جی دیکھیں آپ اطلاعات ہیں کہ آپ کے ریسٹ ہاؤسز میں وہ ٹھہرا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں میرے پاس نہیں ہے, میرے پاس تھا لیکن میں نے اس کو نکال دیا. کچھ اس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں. تو جیسے جیسے دن آگے بڑھ رہے ہیں, دن گزر رہے ہیں, تو جو ایکشن ہے وہ تیز ہو رہا ہے. ہوتا یہ ہے کہ جی حالات زخم کیا ہوتا ہے, وقت
جو ہے وہ زخموں کو بھر دیتا ہے، وقت غصے کو ٹھنڈا کر لیتا ہے. اسی لیے سیانے کہتے ہیں کہ جی فوری رد عمل نہیں دینا چاہیے، فوری رد عمل بڑا خطرناک ہوتا ہے. لیکن اس معاملے میں یہاں پر معاملہ کچھ ڈفرینٹ ہے. یہاں پر مہلت دی گئی، سدھرنے کی مہلت دی گئی، حالات کو سمجھ کر ریسپانس کرنے کی مہلت دی گئی، اور پھر فیصلہ کیا گیا کہ ملٹری ٹرائل ہوگا. تو حکومت نے کہا کہ نہیں، عمران خان صاحب کو ملٹری ٹرائل نہ کریں، اندر کھاتے کی بات ہے. آصف زرداری نے اور نواز شریف صاحب نے کہ یار اس طرح نہ کریں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، آپ کی عدالتوں میں اگر دم خم ہے تو آپ کی اپنی عدالتوں سے کروا لیں. اپنی عدالتوں میں نہیں ہوا. تو اب وہ جو ملاقات کو اگر میں اس کا اندازہ لگاؤں، کیونکہ دیکھیں 1-on-1 ملاقات کی خبر باقی جو ذرائع سے دیتے ہیں وہ جھوٹ ہوتی ہے. آپ تجزیہ کر سکتے ہیں کہ حالات کے مطابق کیا ہے. یا تو پھر آپ کا ذریعہ وزیر اعظم ہوگا یا آرمی چیف ہوگا، یا اگر کہیں دونوں کا کوئی بیٹھا ہو، ملٹری سیکرٹری، آئی ڈی سی یا کچھ اسٹاف افسر، تو وہ آپ کو بتا دے تو اور بات ہے. ورنہ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کے بعد وزیر اعظم اگر کسی منسٹر کے ساتھ گپ شپ کرے یا کسی اپنے دوست کے ساتھ، پھر وہاں سے آپ کے پاس خبر آ جائے. فوری طور پر جو میٹنگ چل رہی ہوتی ہے اور ذرائع کے مطابق وزیر اعظم اور آرمی چیف نے یہ کہا، یہ خبر نہیں ہوتی ہے. اور میں نے کبھی اس طرح خبر دی بھی نہیں ہے زندگی بھر. اب تو 28-29 سال ہو گئے صحافت میں، اس طرح 1-on-1 ملاقات کی کبھی خبر نہیں دی ذرائع سے. ہاں بعد میں وقت کے ساتھ بندہ خبر آتی ہے باہر، ملاقات کرنے والے نے اپنے کسی یار دوست کو بتا دیا، وہاں سے خبر نکلتی ہے، یا اس سے آپ کا رابطہ ہو گیا، اس نے آپ کو بتا دی. تو بہرحال تو میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو حالات چل رہے ہیں اس میں تو پھر یہی ہوا ہوگا نا کہ جی کر لیا آپ کی عدالتوں نے. وہاں سے تو روزانہ ضمانتیں مل رہی ہیں، وہاں تو سارا دن عدالتوں میں بیٹھے ہوئے بھائی. مولانا فضل الرحمان صاحب نے سوال کیا آج اپنی حکمران اتحاد سے، حکومت سے، کہ جی میں حکومت سے سوال کرتا ہوں کہ عمران خان کے خلاف ابھی تک کارروائی کیوں نہیں ہو رہی. یہی سوال آرمی چیف کا ہے کہ جی کیوں نہیں ہو رہی کارروائی. میں نے دو روز پہلے جو ویلاگ کیا تھا کہ عمران خان صاحب کو محبت میں عدلیہ فوجی عدالتوں میں پھینک رہی ہے، اپنی طرف سے وہ بچا رہے ہیں. لیکن اگر عمران خان کے خلاف فرض کر لیں آج اگر ہماری اینٹی ٹیررسٹ کورٹوں میں عمران خان کے خلاف مقدمات شروع ہو جائیں، ٹرائل شروع ہو جائے، عدالت کہہ دے کہ جی عمران خان صاحب کو ریمانڈ پہ لے لو، جوڈیشل ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دے عدالت، یہ تحقیقات کریں، تفتیش کریں، تو جواز ختم ہو جاتا ہے نا. یہ طریقہ عمران خان کو بچانے کا، ضمانتیں دینا اور عمران خان کو چھونا نہ چھونا والا رٹ لگا کر رکھنا کہ اس کو نہیں چھونا، ہمارا لاڈلا ہے، یہ عمران خان صاحب کے ساتھ دشمنی ہے. یہ عمران خان کو نقصان پہنچانے والی بات ہے. میں پہلے بھی کہتا آ رہا تھا کہ اگر 25 مئی کو عمران خان صاحب کو ذرا سرزنش کر دی جاتی اور 2-4 پیشیوں پر ان کو ڈراوا دیا جاتا کہ تمہارے اوپر توہین عدالت لگاتے ہیں کیونکہ تم نے عدالت کی فیصلے کو نہیں مانا، یا پھر 14-15 مارچ کا کانڈ کرنے کے بعد خان صاحب کو کہہ دیا جاتا، بلایا جاتا، پولیس کو کہا جاتا کہ اس نے اریسٹ وارنٹ جو ہے اس کو رجسٹ کیا ہے، عدالت کا اریسٹ وارنٹ ہے، اس کے اوپر بم پھینکوائے ہیں، اس کے اوپر اپنا گلیل چلوائے ہیں، ڈنڈے چلوائے ہیں، اریسٹ کرو اس کو. خان صاحب کو کہا جاتا کہ سرنڈر کرو، بجائے عمران خان کو سرنڈر کروانے کے ریاست کو سرنڈر کروایا عدلیہ نے. کوئی پرانی بات نہیں ہے نا، 14-15 مارچ کی بات کر رہا ہوں میں، بہت پیچھے نہیں آ رہا. عمران خان نے سمجھا میں ناقابل تسخیر ہوں، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں. تو ابھی بھی میرا استدلال یہ ہے کہ اگر عمران خان کی بچت ہے تو ان کا مقدمات سویلین یعنی ہماری جو عام عدالتیں ہیں ان میں چلنے چاہیے. عام عدالتوں کے ذریعے عمران خان صاحب کو پولیس کے ریمانڈ میں بھی ہونا چاہیے، جیل بھی ہونا چاہیے، ورنہ اس کے بعد آپ سوچ نہیں سکتے، کیونکہ واردات بہت بڑی ہوئی ہے. تو سوال ادھر سے بھی ہو رہے ہیں، فوج کے اندر سے بھی سوال، حکومت کے اندر سے بھی ہو رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو ابھی تک کیوں نہیں ہاتھ لگایا جا رہا. تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ تو عمران خان صاحب نے جو جٹ کی ہوئی ہے، جو حالت کی ہوئی ہے، مولانا صاحب کا تو نام ڈیزل آرمی چیف نے ایک بار کہہ دیا تھا کہ یار باجوہ صاحب نے کہ یار مولانا صاحب کو ڈیزل نہ کہو، اچھی چیز نہیں ہے. جلسے میں کھڑے ہو کر کہا مجھے باجوہ نے کہا ہے کہ جی مولانا کو ڈیزل نہ کہو. یہ چیزیں چل رہی ہیں.
اس طرح عمران خان صاحب جو اپنی سیاست کر رہے تھے. تو اب رانا ثناء اللہ صاحب نے آپ کو 3 ہفتوں کی بات بتا دی تھی نا انہوں نے جرگہ میں سلیم صافی کے ساتھ. تو رانا صاحب نے بھی کہا 3 ہفتوں کے اندر اندر کارروائی عمران خان کے خلاف ہوتی ہوئی نظر آئے گی. وہ اس چیز کی طرف اشارہ تھا، وہ پیغام دے رہے تھے کہ جی ہم کر رہے ہیں، ہم لگے ہوئے ہیں، عمران خان کے خلاف ہم کارروائی کریں گے، لیکن ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. تو پھر آرمی چیف کے وزیر اعظم سے کی جو ملاقات ہے اس کی کہیں ریزن، اس کا کہیں جو ہے وہ ایجنڈا یہ تو نہیں ہے کہ بھئی جو اصل لوگ ہیں وہ تو ہم پکڑ نہیں پا رہے یا پکڑنے نہیں دیے جا رہے، تو پھر ہم کس طرح انصاف کریں گے، کس طرح ہم مجرموں کو انصاف کے کٹڑے میں لے کر آئیں گے. عمران خان صاحب جو ہے جتنے مرضی پینترے بدلے، مذاکرات ادھر کریں ادھر کریں، خان صاحب کی بچت یہ ہے کہ وہ سویلین کورٹس کو کہہ دیں کہ میرے خلاف آپ کیس چلا دو. اگر وہ سویلین کورٹس میں جا کے ریلیف لیں گے تو یہ ریلیف خان صاحب کو فوجی عدالتوں میں ملنے والی تکلیف کا باعث بنے گا، جو کہ ملنی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.